بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، راکب دوش رسول، خون علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 45 سال 6 ماہ اور چند دن کی عمر پائی، اور مدینہ طیبہ کے اندر زہر دینے کی وجہ سے سن 49 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ مسند خلافت پر فائز رہنے کے بعد خاندان نبوت کی چشم و چراغ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپن میں ان کے بارے میں پیشن گوئی فرما گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے اندر صلح کروائے گا، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرائط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح فرما کر مسند خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد مدینۃ المنورہ آپ روانہ ہو گئے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو سخاوت کا بحر بے کراں تھے، عبادت میں ہر وقت مصروف عمل رہتے تھے، خوف خدا رکھنے والی ہستی تھے، نرم دل تھے، متحمل مزاج تھے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والے تھے، غریبوں، فقراء اور مساکین پر بے حد سخاوت کر کے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے والے تھے، اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 3 بار اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، ایسے سخی تھے آپ۔ اور زندگی میں 2 بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال، 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال اور 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں آپ نے قربان کیا۔ اگر کوئی سائل آپ کی چوکھٹ پہ آ جاتا، آپ کے دروازے پہ آ جاتا، تو سائل کو ایک ہی بار میں اتنی بھیک دیتے تھے کہ سائل کو نہ کبھی دوبارہ مانگنے کی حاجت ہوتی اور نہ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت پیش آتی۔ ایک بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کو ان کے سوال پر، ان کے مانگنے پر 1 لاکھ درہم عنایت فرمائے۔ سخاوت کا وہ سمندر تھے آپ کہ 1 لاکھ درہم آپ نے سائل کو عطا فرما دیے، اتنی بڑی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور آپ کی زبان مقدس وہ زبان تھی جس زبان نے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا ہے۔ مشروب اور پانی ہر کوئی پیتا ہے، کوئی کسی چشمے سے پیتا ہے، کوئی کسی چشمے سے پیتا ہے۔ قربان جائیں امام حسن مجتبی تیری شان پر، تیرے مقام پر کہ تو نے ایسے چشمے سے پیا، ایسے چشمے سے پیا کہ جس چشمے سے پینے کے بعد کبھی کسی کو پیاس کی حاجت نہیں رہتی۔
خود زبان مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک کے اندر کئی بار گئی اور کئی بار آقا دو جہاں نے اپنی زبان اپنے پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو چسائی اور زبان چسا کر آپ کو سیراب کیا۔ اس زبان امام حسن مجتبیٰ سے جنہوں نے لواب دہن مصطفیٰ گٹی میں لیا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مقدس کو کئی بار اپنے منہ میں رکھ کے چوسا، پھر زبان کا عالم یہ تھا کیونکہ زبان کے ساتھ لب مصطفیٰ لگے تھے کئی بار، تو جس زبان سے لب مصطفیٰ لگے، زبان مصطفیٰ لگے، اس زبان سے پھر رب کائنات کی بارگاہ میں جو دعا نکل جاتی تھی، رب کائنات اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تھا، اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ جہاں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، وہاں آپ کی کرامتیں بھی بے حساب ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 بار پیدل چل کے کعبۃ اللہ کا حج فرمایا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ چند لوگوں کے ساتھ آپ کے خادمین بھی ساتھ تھے، غلام بھی تھے، حج پہ جا رہے تھے، اور بہترین سواری ہونے کے باوجود اونٹ کی سواری بھی آپ کے پاس موجود تھی، غلام نے نکیل تھام رکھی تھی، اس کے باوجود امام حسن مجتبیٰ سواری پر سوار نہیں ہوئے اور رب کے گھر مکہ المکرمہ پیدل سفر کر رہے حالت احرام کے اندر۔ امام حسن مجتبیٰ کے اس سفر حج میں آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے، پاؤں سوج گئے۔ آپ کے غلام نے کہا کاش کہ آج امام حسن مجتبیٰ سواری پر سوار ہو جاتے تو آپ کے پاؤں مبارک میں کبھی ورم نہ پڑتے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا اور پیدل چلتے رہے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ آگے ایک منزل آئے گی، اس منزل پر تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس حبشی کے پاس تیل ہوگا، تم اس حبشی سے تیل خرید لینا۔ غلام نے کہا حضور جیسا آپ کا حکم۔ سفر چلتا رہا، آہستہ آہستہ منزل پہ پہنچے۔ جب منزل پہ گئے تو منزل پہ جا کے وہ حبشی نظر آیا جس کی امام حسن مجتبیٰ نے پیشن گوئی پہلے سے فرما دی تھی۔ حبشی کے پاس تیل لینے گئے تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ بغیر قیمت ادا کیے اس حبشی سے تم نے تیل نہیں خریدنا۔ غلام گیا، حبشی سے تیل مانگا تو حبشی نے پوچھا تم تیل کس کے لیے لینے آئے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں خاندان نبوت کے بڑے چشم و چراغ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہوں اور وہ میرے آقا ہیں، تو میں اپنے آقا امام حسن مجتبیٰ کے لیے تیل لینے آیا ہوں۔ وہ حبشی کہنے لگا امام حسن مجتبیٰ یہاں تشریف لائے ہیں، میں خود ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر اور خادم ہوں، جلدی کرو مجھے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں لے چلو۔ غلام اس حبشی کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ حبشی کہنے لگا کہ میں آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ میرے آقا مولا ہیں، آپ میرے لیے فقط ایک دعا فرما دیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا دعا کروں؟ تو غلام کہنے لگا، وہ حبشی کہنے لگا کہ میری زوجہ درد ذیل میں مبتلا ہے، شدید تکلیف میں اپنے گھر میں ہے، آپ دعا کریں کہ رب کائنات میری زوجہ کو صحت بھی دے اور رب کائنات مجھے میری زوجہ کے بطن سے نیک اور صالح فرزند بھی عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اسی لمحے دعا فرمائی اور دعا فرما کر اس حبشی سے فرمایا حبشی جاؤ تم اپنے گھر میں، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے میری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوگی، جا کر دیکھو گے تمہاری زوجہ بھی صحت یاب ہوگی
اور اللہ پاک نے تمہیں تمہاری زوجہ کے بطن سے ایک نیک اور صالح فرزند بھی عطا کیا ہوگا، اور اس فرزند کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جب وہ فرزند بڑا ہوگا تو خاندان نبوت اور خاندان اہل بیت کا محب بنے گا، خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ حبشی گھر گیا، گھر جا کے دیکھا زوجہ صحت یاب ہے، اور اللہ پاک نے اس کے بطن سے ایک فرزند بھی عطا فرما دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ کی زبان پاک سے جو نکل گیا، رب کائنات نے فی الفور اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرما دی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو مستجاب فرما کر اس حبشی کو اولاد عطا فرما دی۔ اسی طرح شواہد النبوہ میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابن زبیر بن عوام کے ساتھ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں کھجوروں کے ایک باغ کے پاس سے گزرے، سارے باغ کی کھجوریں خشک ہو چکی تھی۔ آپ اس باغ میں دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے۔ کھجور کے ایک درخت کے نیچے حضرت امام حسن مجتبی کے لیے فراش بچھایا گیا، اور دوسرے درخت کے نیچے حضرت ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چادر بچھائی گئی۔ جب ابن زبیر بن عوام اس چادر پہ بیٹھے اور کھجوروں کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگے کاش اس نخلستان کے اندر کھجوریں ہوتی، پھل لگا ہوتا تو ہم دوپہر کے اس وقت میں اس باغ کی تازہ کھجوریں کھا کے سیر ہو جاتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے اے ابن زبیر، کیا تم اس باغ کی کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ تو ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور جی ہاں، میں کھانا چاہتا ہوں، پر اس باغ میں کسی درخت کے ساتھ پھل نہیں ہے، کیسے کھاؤں؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اپنے لبوں سے کچھ کہا۔ ابن زبیر فرماتے ہیں ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی کہ آپ نے مولا سے کیا کلام کیا، بس ہاتھ اٹھائے اور ہونٹ ہلے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کھجور کا ایک درخت ہے، وہ سارے درخت پر کھجوریں لگی ہوئی، تازہ پھل ہے۔ اور امام حسن مجتبی فرمانے لگے ابن زبیر لے تو بھی اس کھجور کا پھل کھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا اور سیر ہو کے کھا۔ جب یہ معاملہ دیکھا ابن زبیر بن عوام کے ساتھ ایک شخص تھا شتربان، وہ کہنے لگا امام حسن مجتبی یہ تو جادو ہے، آپ نے جادو سے اس کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگا دی۔ تو امام حسن مجتبی جلال میں آئے اور فرمانے لگے یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول کی دعا کا اثر ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے شہزادے کی دعا کا اثر ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی ہے، اور رب کائنات نے اس شہزادے کی دعا کو سن کر اس خشک کھجور کے اوپر تازہ پھل لگا دیا۔ اب تم بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ اور سیر ہو کے کھاؤ۔ تو آپ نے دیکھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے جس زبان کے ساتھ لب مصطفیٰ بچپن میں ملتے رہے، اس زبان مقدس سے رب کائنات کی بارگاہ میں جو دعا نکل گئی، رب کائنات نے اس دعا کی ان ہونٹوں کی لاج رکھتے ہوئے اس دعا کو فوراً قبولیت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو خاندان نبوت کی محبت نصیب فرمائے اور خاندان اہل بیت کی اطاعت اپنی زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہنے کی رب کائنات توفیق نصیب فرمائے۔